تو وقت نکل جائے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ایک بہت ہی اہم خصلت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے اندر بہت بڑی خصلت یہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو دعا بھی دیں تو دعا بھی نہیں لگتی، اور ہم ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہا بھی کرتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ یہ اس خصلت کی طرف جو ہے صرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوست احباب توجہ ذرا مکمل کیجیے گا، وقت بہت کم ہے، اس کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خصلت کیا ہے اور کس خصلت کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں بن رہے، نماز پڑھتے ہیں کسی کھاتے میں نہیں جا رہی، ہم روزہ رکھ رہے کسی کھاتے میں نہیں جا رہا، حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ستو گھول گھول کے پلاتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا، فوت ہونے والا بیٹا صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھائیے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آؤں گا، ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ تو کہنے لگا ادھر ہی بس نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنا کرتا مبارک دے دیجئے، میں کفن کے طور پر پہنانا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کرتا دیا جو زیادہ قریب ہوا کرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے قریب، اتار کر، ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ اپنا کرتا مبارک اتار کر دے دیا، کہا یہ لو، یہ لے جاؤ، جا کر پہنا دو۔ ہو سکتے ہیں گھر سے دیتے تو اس کے دل میں یہ ہوتا کہ پتہ نہیں پہنا ہے یا نہیں پہنا، جو پہنا ہوا تھا وہی اتار کر دے دیا، لے کر آئے اور آ کر کے اپنے باپ کو کفن کے طور پر پہنا دیا۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ایک کے اندر فرمایا کہ وہ دفن کر چکے تھے، تو بعد میں پھر دوبارہ نکالا گیا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ اور ایک حدیث میں نے جو پڑھی ہے اس میں کہا، لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ پڑھانے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ اب اس کی مغفرت میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہوئے ہیں، اب جنازہ جو پڑھا رہے ہیں کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو پیچھے کھڑے لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ عام لوگ نہیں ہیں، ہم تم نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے بارے میں رب العالمین قرآن پاک اندر ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ فرماتے ہیں یہ پاس ہو گئے، تقوی میں پاس ہو گئے۔ اور یہی بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا ہی بس نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان پر راضی، رب پر یہ راضی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے لوگ جب دعا کرے قبول یہ اللہ رب العالمین فوراً کر لیتے ہیں۔ آمین ان کی قبول ہونی چاہیے، امام الانبیاء جنازہ پڑھائیں قبول ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قاعدے قانون توڑ دیے، اب یہ جنازہ شروع ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ یہاں جنازہ پڑھایا گیا اور ادھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین سے کہا جا پیغام میرے محبوب کو پہنچا دو، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، بلکہ 70 دفعہ بھی اس شخص کے بارے میں دعا کرو گے، اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا، رد کر دوں گا، اس بندے کو معاف نہیں کروں گا، فلن یغفر اللہ لہ۔ اب یہ کیسا بدبخت انسان ہے، بد کردار انسان ہے، بدبودار انسان ہے، کیسا یہ بد خصلت انسان ہے، کون سی خصلت ہے جس کی وجہ سے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی؟ یہ کون ہے؟ اس کو ساری دنیا جانتی ہے، کس نام سے؟ عبداللہ بن ابی کے نام سے جانتی ہے۔
اب یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، رئیس المنافقین ہے۔ اب اس کے اندر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، حج اس نے بھی کیا ہوا تھا، ہم بھی کرتے ہیں، عمرہ اس نے بھی کیا ہوا تھا، عمرے پہ ہم بھی جاتے ہیں، نمازیں یہ پڑھتا تھا ہم بھی پڑھتے ہیں، حاجیوں کی خدمت ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس کی اس خصلت کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کیا، نبی کی دعا قبول نہیں کی، صحابہ کی آمین قبول نہیں کی۔ اور ہم تم کیا ہے؟ ہم تم ایک دوسرے کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، وتر کے بعد، رات کو اٹھ کر اللہ کی قسم ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ دعائیں تو تب لگیں گی نا جب ہم اندر سے صاف ہوں گے، سفید ہوں گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے منہ پر داڑھی آئی ہے یہ ہمارے بعد میں آئی ہے، بعد میں پیدا ہوئی ہے، پیدا کالی ہوئی ہے، وہ سفید گئی ہے، اور ہم ویسے اندر سے کالے کے کالے ہی، ہم اندر سے سفید نہیں ہو رہے۔ دیگ باہر سے کالی ہوتی ہے، اندر سے دھو کر کے ہم اس کو پکاتے ہیں، اس میں چاول پکائیں، سالن پکائیں، اندر سے دھوتے ہیں، اور اپنے آپ کو باہر سے نہلا کے، باہر سے دھو کر، باہر سے خوشبو لگا کے، باہر سے ہم اپنے آپ کو چمکا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ میرے بھائی صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، دل کو صاف کر لیجئے تاکہ ہمارے یہ اعمال قبول ہو جائیں۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، کہو آمین۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما۔ اللہ جنہوں نے یہ افطاری کا اہتمام کیا ہے، روزہ کھلوانے کا، اللہ ان سب کو روزہ کھلوانے کا، اللہ یہ روزہ کھلوانا ان کا قبول منظور فرما۔ اللہ ہم سب کے روزے قبول فرما۔ یا الہی یہاں بیٹھے بیمار، تو گھروں میں بیمار، تو اسپتالوں میں بیمار، تو روحانی بیمار، تو جسمانی بیمار، تو چلتا پھرتا بیمار، اللہ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا الہی میرے والد محترم سمیت کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا کوئی عزیز و اقارب، کسی کا کوئی رشتہ دار اللہ دنیا سے چلا گیا، تیرا مہمان بن گیا، سب کو معاف فرما۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی جن کے پاس اولاد نہیں، نیک نریلا اولاد بیٹے عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد موجود ہے، نیک بنا، صالح بنا، متبع سنت بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ حافظ قرآن، عالم دین، عالم عمل بنا۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما۔ یا الہی جو کچھ مانگ لیا ہے عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے تجھے پتا ہے، ہمیں چاہیے اللہ اپنی جناب سے خود ہی عطا فرما۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔